شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، میرے ہم عمر ساتھیوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو مہینہ چل رہا ہے، ہمارے سامنے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی جائے گی شعبان المعظم کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے. دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے حق بات کہنے اور اس پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت بخشے. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. والکتاب المبین،
قسم ہے واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلت مبارکہ کے اندر نازل کیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات مسلمہ حقیقت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا نزول کب ہوا؟ اللہ رب العزت کی بہت ساری آیتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر کے اندر نازل ہوا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر ہوا۔ اگر کوئی انسان لیلت مبارکہ سے شب برات کے مہینے میں قرآن کے نزول کے تعلق سے ثابت کر رہا ہے تو اس کا یہ ثابت کرنا قرآن کی اس آیت سے صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ اس ناطے کی اللہ رب العزت کی بہت ساری آیتیں اس بات کی بین اور واضح ثبوت ہیں کہ قرآن مجید کا نزول لیلت مبارکہ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر کے اندر ہوا۔ میرے محترم بھائیوں، مہینہ جو چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شعبان المعظم کی فضیلت کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھیں کتاب و سنت کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یصوم شہرین متتابعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کا پے در پے روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی شعبان اور رمضان کے مہینے کا پے در پے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، لوگ رجب اور رمضان کے درمیانی مہینے سے غافل ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کے بعد کس مہینے میں روزہ رکھنا افضل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ و خیرات کرنا شعبان کے بعد کس مہینے میں افضل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اسی طریقے سے متعدد احادیثیں اس بات کی بین اور واضح ثبوت ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن امت کے لوگوں کو اگر شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے تو یکم شعبان سے لے کر کے نصف شعبان تک کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ناغا بھی کر سکتے ہیں۔ یکم شعبان سے، دھیان سے، یکم شعبان سے لے کر کے اسی طریقے سے 15 شعبان تک امت کے لوگ کنٹینیو یا ناغا کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا امت کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اگر امت کے لوگ کنٹینیو 2 مہینے کا روزہ رکھیں گے تو کمزور اور لاغر ہو جائیں گے، اور رمضان کا جو فرض روزہ تھا ان کو رکھنے میں
دقت اور پریشانی محسوس ہوگی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کا کنٹینیو روزہ رکھتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا، لیکن امت کے لوگ یکم شعبان سے لے کر کے نصف شعبان تک روزہ رکھ سکتے ہیں، کنٹینیو یا ناغا کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جو لوگ جن حدیثوں کا سہارا لے کر کے 15 شعبان کو 15 شعبان کو روزہ رکھتے ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا روزہ صرف 15 شعبان کو رکھنا یہ شرعی روزہ ہے یا منمانی روزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث دھیان سے سنیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کے دن کا روزہ رکھو، رات میں قیام کیا کرو، 15ویں شعبان کی شب کو غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرما کر ندا لگاتا ہے کوئی بندہ جس کے گناہوں کو میں معاف کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دوں، اور یہ ندا اللہ تبارک و تعالیٰ صبح صادق تک لگاتا ہے۔ یہ حدیث ہے جس کو لوگوں نے سہارا بنا کر کے روزہ رکھتے، لیکن علامہ مبارک پوری تحفۃ الاحوذی جلد 2 کے اندر صفحہ 52 کے اندر رقم تراز ہے کہ اس حدیث کے راوی ابو بکر عبداللہ بن محمد ہیں، جن کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ وضع الحدیث تھا، حدیثوں کو گڑھ لیا کرتا تھا، حدیثیں منمانی کیا کرتا تھا، اس لیے تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گڑھت ہے، اور یہ حدیث ایسی ہے جس کو ماننے کے لائق ہے ہی نہیں۔ ایک حدیث، دوسری حدیث دیکھیے جن حدیثوں کا سہارا لے کر روزہ رکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 15 شعبان کو روزہ رکھے گا تو اس کے 120 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 160 سال گزشتہ، 60 سال پہ۔ علامہ ابن الجوزی نے کہا ہے ھذا حدیث ضعیف، اس کے علاوہ اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث نہیں۔ 120 سال کا ثواب لیجئے، نماز روزہ صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ حدیثیں ہیں جن کو دلیل بنا کر کے امت کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اللہ ایسی قوم کو ہدایت دے، اللہ ایسی قوم کو ہدایت دے جو امت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے در پہ لگے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سبوں کو ہدایت دے، آمین۔ میرے محترم بھائیو، یہ تھی وہ باتیں جو وہ لوگ ان حدیثوں کو سہارا لے کر کے امت کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ روزے کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے جو شرعی چیز تھی، جو اسلامک چیز تھی، جسے شریعت نے امت کے لوگوں کو اپنانے کی تعلیم اور تلقین کیے ہیں، جو چیزیں تھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دی گئی۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور بہت زیادہ فیمس ہے، میں شارٹلی طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اختصار کے ساتھ۔ حلوہ خوری 15 شعبان کو جس گلی میں جائیے سونگتے رہیے، آئیے ہم دیکھیں کیا 15 شعبان کو یہ عمل شرعاً درست ہے یا نہیں۔ حلوہ خوری کے متعلق بعض رسائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حلوہ خور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، اس وقت اللہ کے نبی کوئی اور چیز نہ کھا کر کے حلوہ تناول فرمائے تھے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک جنگ احد جو 7 یا 11 شوال المکرم کو ہوا، اور کسی صحیح حدیث سے اس بات کا ثبوت ہے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی نے اس دن حلوہ ہی تناول فرمایا تھا۔
تو اس اعتبار سے ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے، ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ اللہ کے نبی جنگ احد شوال المکرم کے اندر، شوال المکرم کے اندر ہوا۔ حلوہ خوری کب کی جاتی ہے؟ 15ویں شعبان کو۔ بلا دلیل کوئی دعویٰ انسان اگر کر رہا ہے تو غلط ہوا کرتا ہے، اس لیے دعوے کے ساتھ دلیل کا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ بغیر دلیل امت کے لوگوں کو بغیر دلیل کے اللہ کے بندوں گمراہ نہ کیا کرو، گمراہ نہ کیا کرو۔ جو چیزیں کتاب و سنت سے آئی ہوئی ہیں امت کے لوگوں کو بتلایا کرو، تاکہ ہماری بھولی بھالی جو قوم کے لوگ ہیں ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے خرافات اور واہیات پنا کام ہوا کرتے ہیں جسے ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جیسے چراغاں کرنا۔ اسی طریقے سے ایک اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردوں کی روحیں آتی ہیں شب برات کے اندر، مردوں کی روحیں آتی ہیں شب برات کے اندر۔ وَمِن وَرَائِهِمْ إِلَى بَرْزَخٍ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، روحیں جب چلی جاتی ہیں تو واپس نہیں آتی ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ یہ بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے آتش بازی یا اسی طریقے سے 100 رکعت نفلی نماز پڑھنا اور ہر رکعت کے اندر یہ اسپیشل صورتیں مختص کرنا، اللہ کے نبی کی کہیں بھی صحیح حدیثوں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو حجۃ الوداع کے اندر اس بات کی نصیحت کی تھی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر امت کے لوگ کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ دنیاوی اور اخروی زندگی نجات کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم ڈھڈورا اس بات کا پیٹ رہے ہیں کہ ہم عشق رسول ہیں، ہم محبت رسول ہیں، ہمیں اللہ کے نبی سے بہت محبت ہے، تو محبت کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات کو تسلیم کیا جائے، اس کی بات کو مانا جائے۔ لیکن یہاں معاملہ تو ایک دم اپوزٹ ہے، دعویٰ محبت کا اور بات کسی اور کی مانی جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دعویٰ آپ کا غلط ہے، اس لیے کہ محبت کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ تمام باتوں کا خلاصہ کلام ای کی شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت صرف اتنی ہی ہے کہ اس مہینے کے اندر امت کے لوگ یکم شعبان سے لے کر کے نصف شعبان تک روزہ رکھیں، بس صرف اتنا ہی فضیلت ہے۔ باقی اور جو آپ حضرات اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ لوگوں محدثات سے اپنے آپ کو بچاؤ، شریعت کے اندر نئی چیزوں کے پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ اسلام کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنا، ہر نئی چیز کو پیدا کرنا یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی ایک انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، میرے بھائیوں، جب تک آپ کو وقت ملا ہوا ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور اسی طریقے سے اور جو دیگر اعمال صالحہ ہیں اس کو کتاب و سنت کے مطابق عملی جامہ پہنائیں۔ انشاءاللہ تعالی
انشاءاللہ تعالی دنیاوی زندگی بھی سرخرو اور اسی طریقے سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت بخشے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعات سے دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خرافات اور واہیات بنا سے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدوں سے محبت کرنے کی توفیق عنایت بخشے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد آنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے علماء کی عزت کرنے کی توفیق عنایت بخشے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد کے جو اخراجات ہیں ہم تمام بھائیوں کو اس اخراجات کے تعلق سے غور و خوض کرنے کی توفیق عنایت بخشے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم۔